السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہو۔ دیوان غالب ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے منقطع ہو گیا۔ آج ہم شروع کرتے ہیں غزل نمبر 9، میں نے لاسٹ ٹائم پیش کی تھی۔ غزل نمبر 10 کو شروع کرتے ہیں اور اس کے اشعار اور معنی دیکھتے ہیں اور پھر اس کی مختصر تشریح دیکھیں گے کہ غزل نمبر 10 کا مطلب ہے کہ محرم نہیں ہے تو ہی نواحائے راز کا، ہاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا، رنگ شکستہ صبح بہار نظارہ ہے، یہ وقت ہے شگفتن گل ہائے راز کا، تو اور سوئے غیر نظر آئے تیز تیز، میں اور دکھ تیری مزحائے دراز کا، اور اگشے کے سرفا ہے ضبط آہ میں میرا، وگرنہ میں تمام ہوں ایک ہی نفس جاں گداز کا، ہے بس کہ جوش بادہ سے شیشے اچھل رہے، ہر گوشائے بساط ہے سر شیشہ باز کا، کاوش کا دل کرے ہے تقاضا کہ ہے ہنوز ناخن پہ قرض اس گرے باز کا، اور تاراج کاوش غم ہجنا ہوا صد سینہ کہ تھا دفینہ گہرائے راز کا، سینہ کہ تھا دفینہ گہرائے راز کا۔ دیکھتے ہیں اشعار کے معنی کہ محرم نہیں ہے تو ہی نواحہ راز کا، محرم راز جاننے والا، تو ہی نواحہ راز یعنی راز کے نغمے، ہاں ورنہ حجاب آپ پردہ کہہ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے میں رنگ شکستہ اڑا ہوا رنگ، شگفتن شگفتن ہوتا ہے کھلنا، اور گلہائے ناز ناز و ادا کے پھول، تو اور سوئے سوئے غیر یعنی غیر کی طرف، اور مزحائے دراز مزحائے دراز کا لمبی پر، اور تو اس میں مشکل الفاظ نہیں ہے لیکن الفاظ کا چناؤ اور ترتیب اس طرح کی ہے کہ الفاظ لگتا ہے کہ بڑا ہی مشکل انداز میں پڑے گئے۔ اگر دیکھیے کہ صرفہ ہے ضبط آہ میں میرا گزرنا، صرفہ فائدہ، طمع نوالا، اور نفس جان گداز جان کو پگھلانے والی سانس، ہیں بس کہ جوش بادہ سے شیشے چل رہے، شیشے اب یہاں پہ جام ساغر اور جوش بادہ بادہ کا جوش، اور گوشہ بساط فرش کا کونا یا حصہ، شیشہ باز شعبدہ باز، اور کاوش کا دل کرے ہے تقاضا کہ ہنوز ہنوز جہاں پہ آپ غزل کے ابھی تک، اور گرا نیم باز اد کھلی آنکھیں، اور یہ نا گرا ہے نیم باز اد کھلی، اور تاراج کاوش غمی ہجران، تاراج کرنا برباد کرنا، اور دفینہ دفن، دفینہ جو دفن ہوا یعنی خزانہ، گہرا راز راز کا چھپا ہوا خزانہ۔ تو یہ جہاں تک مجھے سمجھ آئی تو یہ الفاظ کے مشہور الفاظ کا مطلب، اور چلیں تھوڑا سا اب ان کی تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ تشریح کیا کہتی ہے کہ محرم نہیں ہے تو ہی نواحائے راز کا، ہاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا۔ اشر بارے میں خواجہ حالی بھی فرماتے ہیں کہ شعر کی شرکت کے لکھتے ہیں کہ راز کے نغموں سے تو خود ہی آشنا ہے، محرم نہیں ہے تو ہی نواحائے راز کا، محرم جاننے والا نوحہ راز یعنی جو نغموں کے جو راز ہیں تو خود ہی ناشنا ہے، ورنہ دنیا میں بظاہر جو حجاب نظر آتا ہے، ورنہ جو حجاب نظر آتا ہے ایک پردہ نظر آتا ہے، وہ بھی پردہ ساز کی طرح بول رہا ہے، وہ بچ رہا ہے اور اسرار الہی کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی ہر شے میں حقیقت جلوہ گر ہے۔ اگر آپ نے الہی کو بنانے والے کو پہچاننا ہے تو دنیا کی ہر شے میں اس کا جلوہ موجود ہے، ہر چیز قادر مطلق کے بہت ظاہر کر ہے، یعنی ہم ہی محرم رازہائے قدرت نہیں ہے، ورنہ ہر چیز جو ہے وہ بہت ظاہر کر رہی ہے بنانے والی، اور معرفت کے نغمے سنا۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ انسان ان نغموں کا محرم ہے، ہر وہ شے کو حقیقت کا حجاب یعنی چھپا لینے والی پردہ سمجھتا ہے۔ وہ تو ساز کے پردے ہیں جس سے نغمے نکلتے ہیں، لیکن ان نغموں کو سننے کے لیے ایسے کان چاہیے جو ٹھیک ٹھیک سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جیسے عرفی کا شعر جو شعر ہے کہ ہر کس نہ شناسندہ راز ہست وگرنہ اینا ہماراز است، نہ ہماراز است کے معلوم عوام است،
یعنی ہر شخص کو راز پہچان لینے کا ملکہ حاصل نہیں ہے، ورنہ جو کچھ عام لوگ جانتے ہیں وہ بھی دراصل سارے کا سارا راز ہے۔ تو یہاں بھی غالب جیسے اس شعر میں رفیع نے عوام کو معلومات کو راز بتایا، لیکن غالب ان چیزوں کو حقیقت کے ترانوں کا مصدر قرار دیتے، یعنی جنہیں سب لوگ حجاب یعنی حقیقت چھپا لینے والے پردے قرار دیتے۔ تو رنگ شکستہ صبح بہار نظارہ ہے، یہ وقت ہے شگفتن گلہائے ناز کا۔ یعنی اس میں غالب کہتے ہیں کہ محبوب کو دیکھتے ہی رنگ شکستہ صبح بہار نظارہ، کہ محبوب کو دیکھتے ہی عاشق کا رنگ اڑ گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ اڑا ہوا رنگ بہار نظارہ کی صبح ہے۔ صبح کے وقت پھول کھلتے ہیں اور جو صبح عاشق کے رنگ شکستہ سے پیدا ہوتی ہے، اس میں محبوب کے ناز و نخرے کے پھول کھلنے چاہیے، یعنی یہ وقت ہے شگفتن گلہائے ناز۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی نکل سکتا ہے کہ محبوب کو دیکھ کر عاشق کا رنگ اڑ جاتا ہے، اور محبوب اس اڑے ہوئے رنگ کو صبح قرار دے کر اپنے ناز نخرے کے پھول کھلانے میں سرگرم عمل ہو جاتا ہے۔ اگر شعر دیکھیے کہ تو اور سوئے غیر نظر آئے تیز تیز، میں اور دکھ تیری مزاح دراز کا، کہ تو غیر کو غصے کی نظر سے دیکھ رہا ہے، مجھے تیری لمبی پلکوں کی اس تکلیف سے دکھ پہنچ رہا ہے۔ غیر کا دل پتھر کا ہے، اسے چھیدنے میں تیری پلکوں کو جو زحمت ہو رہی ہے وہ میرے لیے باعث اذیت ہے۔ تیری نگاہ اس کے پتھر جیسے دل کے لیے نہیں بلکہ میرے نرم ملائم اور نیاز مند دل کے لیے وقت رہنا چاہیے۔ ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب غیر کو تیز نظر سے دیکھ رہا ہے، تو اور سوئے غیر نظر آئے تیز تیز، اور عاشق و رشک کے مارے دکھ پہنچ رہا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا میں اور دکھ تیری مزاح دراز کا، کہ محبوب کس عتاب یا توجہ کا رخ اس کے سوا کسی اور کی طرف، یعنی محبوب یعنی عاشق یہ پسند نہیں کر رہا کہ محبوب کا جو نظر کا جو توجہ ہے وہ کسی اور طرف کی طرف۔ اگر شعر کی صرفہ ہے ضبط آنکھ میں میرا وگرنہ میں تھاما ہوں ایک ہی نفس جاں گداز کا، یعنی آنکھ کے ضبط کرنے سے میرا ہی فائدہ ہے، ضبط آنکھ میں میرا ہی فائدہ ہے، ورنہ میں ناتوانی اور نکاحت کے باعث جان کو پگھلا دینے والی ایک ہی سانس کا رزق بن جاؤں۔ صرفہ ہے میرا ہی فائدہ ہے ضبط آہ میں، یعنی آہ کو ضبط کرنے میں میرا ہی فائدہ ہے، یعنی معمولی سی آہ بھی مجھے مجھے پگھلا دینے کے لیے بالکل کافی ہو۔ تما ہوں ایک ہی نفس جاں گداز کا، ایک ہی نفس جاں گداز جو ہے وہ مجھے پگھلا دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے بس جوش بازار سے شیشے اچھل رہے، ہر گوشہ بساط ہے سر شیشہ باز کا۔ اب یہاں پہ شیشہ باز جو ہے یعنی عام معنی جو ہے شبدہ باز کے، یہاں اشارہ فن رقص کے ان ماہروں کی طرف ہے جو شیشہ اور سرائی گلاب سے بھر کر سر پر رکھتے ہیں، حرکات کے باوجود کوئی چیز سر سے نہیں گرتی۔ اگر شیشہ جو سرائی ہل جائے تو اسے اصول کے مطابق حقر کرتے ہوئے بازو پر سنبھال لیتے، پھر پہلی جگہ پہنچا دیتے۔ پرانے زمانے میں ایک دستور یہ بھی تھا کہ میخ خانے میں خوبصورت لڑکے ساغر شراب سے بھر کر رقص کرتے ہوئے میخار کے بعد پہنچتے کہ اچھال دیتے تھے، پھر خود ہی سنبھل کر میخار کے سامنے رکھ دیتے۔ اس رسم کی بعض چیزیں اب تک بھی شراب نوشوں کی محفل میں رائج ہیں۔ اس طرح یورپ کے اندر تمام گاہوں میں یا شراب خانوں میں ایسی رسمیں کسی نہ کسی شکل میں پائی جاتی ہیں، انہیں بھی شیشہ باز ہی کہتے ہیں، کہ ہیں بس کے جوش بادہ سے شیشے اچھل رہے، ہر گوشہ بساط سر شیشہ باز، یعنی شیشہ باز جو ہے وہ رقص کرتے ہوئے اچانک جو ہے وہ میخور کے پاس آ کے چونکہ اچھال دیتا ہے اور پھر کمال فن سے اس کو دوبارہ سنبھال کر اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور آج بھی یہ کہیں نہ کہیں ہمیں دیکھنے کو یہ شعور مل جاتا ہے۔ ہر شعر کے کاوش کا دل کرے ہے تقاضا کے ہے ہنوز، ناخن پہ قرض پھرے باز کا، یعنی دل ابھی تک کاوش کا تقاضا کر رہا ہے، کیونکہ ناخن پر اس اد کھلی گرا کا قرض واجب الادا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرا دل ابھی تک افسردہ و گرفتار ہے، اس گرہ کو کھولنے کی کوشش کی گئی پر پوری نہ کھلی، اور ناخن پر یہ قرض باقی رہ گیا، یعنی جیسے اب گرہ کھولتے ہیں
تو ایسے ہاتھ آخر استعمال ہوتے ہیں تو نہ وہ قرض باقی ہے کہ اس سے پوری گرا نہیں کھول سکتے، لہذا قبض کا تقاضا جاری رہے گا اور وہ ختم نہیں ہو سکتا جب تک دل کی گرا جو ہے وہ پوری طرح کھل نہیں جاتا۔ اب تقاضا کرے ہے، تقاضا کے روز کہ ناخن پہ قرض ہے اس گرا کے بعد، تو وہ جو بھی تھوڑی سی آدھ کھلی سی جو گرا رہ گئی ہے وہ جب تک کھلتی نہیں اس کا تقاضا جو ہے وہ کرتا ہے، اور مکتا ہے کہ تاراج کاوش غم ہجراں ہوا اسد، سینہ کہ تھا دفینہ گہرہائے ناز کا۔ یعنی یہ اسد غالب کا پرانا جو غالب اسد تھا شروع والا، میرا سینہ ایسا تھا کہ اس میں راز کے کوہر دفن کیے ہوئے، یعنی اس میں گورنگوں راز چھپے ہوئے تھے، لیکن محبوب کی جدائی کے غم نے تاراج کاوش غم ہجراں یعنی غم ہجراں نے اس کو تاراج کر کے رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا اس نظارے کو، یعنی وہ جو دفینہ تھا رازوں کا، میرا جو دل میں راز تھا اس کو محبوب کی جو ہجر نے اس کو پوری طرح تاراج و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو یہ تھی اپنے مثال کے مطابق میں نے کوشش کی کہ مختصر تشریح ہم لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ اب آگے ایک دفعہ غزل کو پڑھ دے تاکہ بغیر تصویر کے ہمیں کوئی ضرورت نہ پڑے سمجھنے کی، کہ لکھتے ہیں کہ محرم نہیں ہے تو ہی نواحہ راز کا، ہاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا، رنگے شکستہ صبح بہار نظارہ یہ وقت ہے شگفتن گلہائے راز کا، تو اور سوئے غیر نظر آئے تیز تیز، میں اور دکھ تیری مزحائے دراز کا، صرفہ ہے ضبط آہ میں میرا وگرنہ میں تمام ہوں ایک ہی نفس جاگداز کا، ہے بس کہ جوش بازا سے شیشے روشن رہے، ہر گوشہ بساط ہے سر شیشہ باز کا، اور کاوش کا دل کرے ہے تقاضا کے روز ناخن پہ قرض استرائے باز کا، تاراج کاوش غم ہجراں ہوا صد، تاراج کاوش غم ہجراں ہوا صد، سینہ کہ تھا دفینہ گہرائے راز کا۔ جدی غزل نمبر 10، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور شاعر کے اوپر جو ہے وہ غزل پیش کی جائے تشریح کے ساتھ تو ضرور کمنٹ کریں، اور انشاءاللہ ملیں گے پھر اگلی ویڈیو، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے اور میرے اس چینل کا بھی اللہ حافظ۔